السلام علیکم ویور، آج ہم پاکستان اسٹڈی اور پاکستان جنرل نالج کی سیریز جو ہے ہم نے شروع کیا گیا ہے. ہم اس سیریز میں انشاءاللہ موسٹ امپورٹنٹ ٹو دا پوائنٹ چیزیں جو ہے ہم اس میں انکلوڈ کریں گے، اور میں انشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ کو اس سے پریپیئر کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ کا انٹرویو اور ٹیسٹ دونوں کلیئر ہو جائیں گے. ہم نے اس میں وہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس ایم سی کیوز سے بالاتر اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ ہم نے ایک شارٹ ایکسپلینیشن میں ایکسپلین کیا گیا ہے. آپ پلیز اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیں. اس میں ہم نے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے. آنے والے ٹیسٹ میں آنے کے چانسز کافی زیادہ ہوگا. اگر آپ ہمارا تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو تارا ایم سی کیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے، کمنٹ ضرور کیا کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور ہمارا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی پہلی کوسچن کی طرف. چانگا مانگا is the largest forest of Pakistan. It is located in the district of Dash. چانگا مانگا پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے، یہ ڈیش کے ضلع میں واقع ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، قصور کی ڈسٹرکٹ میں یہ واقع ہے. اب ہم اس کی شارٹ ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں. یہ چانگا مانگا یہ دنیا کا قدیم ترین ہاتھ سے لگائے گئے جنگلات میں سے ایک ہے، جو کہ 1866 میں بنا تھا. اور یہ کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ یہ شمال مغربی ریلوے نیٹ ورک کے لیے بنایا جا رہا تھا. پہلے زمانے میں جو ریل گاڑی تھی وہ لکڑیوں یعنی آگ سے چلائے جاتے تھے، تو اس کے لیے یہ جنگل بنایا گیا تھا. چانگا مانگا کا جنگل پنجاب پاکستان کے لاہور سے 74 کلومیٹر جنوب مغرب میں قصور ضلع میں واقع ہے. اس کا رقبہ 12,510 ایکڑ یا 5,065 ہیکٹر یا 48.6 مربع کلومیٹر ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، ہم نے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کو نوٹ کر لے. انشاءاللہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آنے کے چانسز ٹیسٹ میں کافی زیادہ ہے. مرکزی بحری دوآب کینال سسٹم کے مین برانچ لوور، جو کہ 434 روڈ سے 466 روڈ تک تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر چانگا مانگا یعنی اس جنگل کے درمیان سے گزرتا ہے. یہ 434 اور 466 یہ روڈ کا نام ہے. اور بودی جو ہے یہ بحری دوآب کینال سسٹم کے مین برانچ جو ہے اس جنگل کو، اس پودوں کو 2 الگ حصوں میں تقسیم کرتی ہے. یہ جنگل جو ہے یہ نیچرل ویجیٹیشن آف ٹراپیکل تھرون فارسٹ ہے. اس کو بھی نوٹ کر لیں، امپورٹنٹ ہے کہ ٹیسٹ میں آ سکتا ہے کہ یہ کس قسم کا جنگل ہے، تو آپ اس کا آنسر یہ بتا سکتے ہیں. فی الحال اس میں یعنی اس جنگل میں شیشم جیسے ہم روز ووڈ بھی کہا جاتا ہے اور یوکلپٹس جو ہے اس قسم کے پودے بڑے علاقے پر یہ پودے اگائے گئے ہیں. دوسری نسل کے جو درخت ہے وہ شہتوت ہے، ہائبرڈ چنار ہے، سیمل ہے، بینگن اور کیکر ہے. یہ بمبو جو ہے یہ بھی تجرباتی بنیادوں پر اگائے جاتے ہیں. اور اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہر سال جو ہے چانگا مانگا کے علاقے پر رقبے پر زمین پر 50 ایکڑ درخت جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. اس میں یہ بھی نوٹ کر لے کہ اس میں دوسرے قسم کی جو سپیسیز ہے یعنی جو درخت لگائے جاتے ہیں وہ ملبری ہے، ہائبرڈ پاپولر ہے، سیمل ہے، بینگن اور کیکرز ہے. اس کو نوٹ کر لے، امپورٹنٹ ہے. چلتے ہیں مزید ایکسپلینیشنز کی طرف. جنگلی سور ایک بڑا ممالیہ جانور ہے جو پورے پارک میں زیادہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. جس میں یہ بھی آ سکتے ہیں کہ اس میں کون سے قسم کے جانور زیادہ پائے جاتے ہیں، تو وہ جنگلی سور ہے. نایاب ممالیہ جانوروں میں ہاک، ڈیر، بلیو بیل، گیدڑ اور جنگل کی بلیاں شامل ہیں. مزید ابا پارک کی حدود میں ہرن کی بھی اطلاعات موجود ہے کہ یہاں پہ ہرن بھی ہے. چانگا مانگا کو زیادہ وسیع پیمانے پر دنیا کے قدیم ترین ہاتھ سے لگائے گئے جنگلات میں سے ایک کے طور پر مانا جاتا ہے. اگر ٹیسٹ میں آ جائے تو سب سے بڑا ہاتھ سے لگائے گئے جنگل، پرانا جنگل کون سا ہے، تو وہ چانگا مانگا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لے. یہ ایک مختلف قسم کے نباتات اور حیوانات کی میزبانی کرتا ہے. اس جنگل میں ممالیہ جانوروں کی اقسام 14 ہے. یہ بھی ٹیسٹ میں آ سکتا ہے کہ چانگا مانگا میں جنگل میں ممالیہ جانوروں کی اقسام کتنے ہیں، تو وہ 14 ہے. پرندوں کی کتنی ہے، وہ 50 ہے. اور ریپٹائلز یعنی رینگنے والے جانوروں کی کتنی ہے، تو وہ 6 اقسام ہے. امیبینز کے 2 اقسام اور حشرات کے
27 अक़साम पाए जाते हैं। इस तरह मुकामी सनत के लिए लकड़ियों की पैदावार के अलावा जंगल एक अहम जंगली हयात महफूज रखने के तौर पर भी काम करता है। ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, इसको नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, ये पार्क बरतानवी राज के ज़माने में रेलवे की तामीर के लिए लकड़ियों की मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया था। मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि ये जो है, ये जंगल जो है रेलगाड़ी की रिक्वायरमेंट, जो कि पुराने ज़माने में रेलगाड़ी जो आग से चलाए जाते थे, तो इसके लिए लकड़ी प्रोवाइड करने के लिए ये जंगल बनाया गया था। पाकिस्तान में इस जंगल की असल में लाहौर कराची रेलवे लाइन के खिदमत के लिए डिज़ाइन किया गया था। चांगा मांगा फॉरेस्ट्री रेलवे 1870 में लॉगिंग के काम के लिए बनाए गए थे। यानी इसका जो कटाई का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रेलगाड़ी को देने के लिए, रेलगाड़ी को प्रोवाइड करने के लिए दरख्त जो है कटाई वो 1870 में शुरू हुआ था। इब्तिदाई तौर पर इंजनों को आग से चलाया जाता था, जो ईंधन के लिए लकड़ी जलाते थे, लेकिन बाद में उन्हें पहले से चलने वाले इंजनों से बदल दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना चाहिए। ये सारे टू द पॉइंट चीज़ें मैंने अपने वीडियो में इंक्लूड किया गया है, इसको नोट कर लेना चाहिए, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, Kewra salt mine are the largest mine of Pakistan which is located in Desh। Kewra salt mine पाकिस्तान की सबसे बड़ा कान है जो देश में वाक़या है। ये पंजाब में वाक़या है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। अब हम इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ये मैंने टू द बेसिक चीज़ें जो है आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। केवड़ा नमक की कान, जैसे म्यू साल्ट माइन भी कहा जाता है। लॉर्ड म्यू के एजाज़ में जिसने वायसराय हिंद के तौर पर इसका दौरा किया था, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ी और कदीम तरीन नमक की कान है और दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। केवड़ा नमक की कान पंजाब पाकिस्तान के ज़िला जेहलम के तहसील पंडित दादन खान में वाक़या है। इसको नोट कर लें, मैंने हाईलाइट किया गया है कि इसको मायो साल्ट माइन भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना साल्ट माइन है और दुनिया का दूसरा बड़ा साल्ट माइन है। पहला कौन सा है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा साल्ट माइन कौन सा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये इस्लामाबाद और लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कान पोटोहार सतह मुर्तफा के नमक के सिलसिले में वाक़या है। इसको नोट कर लेना चाहिए। ये कान जो है ये पोटोहार सतह मुर्तफा में वाक़या है, जो पंजाब इंडस प्लेन से निकलता है। ये पोटोहार जो है ये पंजाब में इंडस प्लेन से शुरू होता है। इसकी तारीख़ 320 क़बल मसीह में सिकंदर आज़म के घोड़ों के दस्तों के ज़रिए इसके दरियापत से मिलती है। जब सिकंदर आज़म ने बरसगीर पाक व हिंद पर हमला किया था तो उसके घोड़े जब जेहलम के डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे थे तो उसके फौज के घोड़ों ने ये पत्थर जो है चाटना शुरू कर दिया गया था। इससे इसका दरियापत मिलती है। जब उसके घोड़ों ने ये पत्थर चाटते पाए गए थे, लेकिन इसका जो तिजारत है वो मुगल दौर में शुरू हुआ था, जो कि इसकी तिजारत वस्त एशिया तक हुई थी। ये कान जो है ये पहाड़ों में है, जो नमक के सिलसिले का हिस्सा है। मादिनियात से मालामाल पहाड़ी निज़ाम पोटोहार सतह मुर्तफा के जुनूब में दरियाए जेहलम से कालाबाग के करीब दरियाए सिंध तक तकरीबन 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो पहाड़ है ये तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर फैला हुआ है। कहाँ से? जुनूब में दरियाए जेहलम से दरियाए सिंध तक। केवड़ा कान सतह समंदर से तकरीबन 288 मीटर यानी 945 फीट बुलंदी पर वाक़ है। इसकी जो हाइट है वो 288 मीटर यानी 945 फीट है समंदर से। इसको नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरह। और कान के दरवाजे से पहाड़ में यानी इसका जो एंट्रेंस का जो दरवाज़ा है कान का वो तकरीबन पहाड़ से वो 730 मीटर यानी 2400 फीट है। ज़ेर ज़मीन कान 110 मुरब्बा किलोमीटर यानी 43 मुरब्बा मील के रकबे पर मुहित है। ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ कि 730 मीटर यानी 2400 फीट है, ये इसकी लंबाई है। जब इसका एंट्रेंस का जो दरवाज़ा है ये पहाड़ के अंदर वाक़या है ये कान, तो इसका जो एंट्रेंस का दरवाज़ा है इसकी लंबाई जो है इस कान में जाने के लिए वो
30 میٹر ہے. اس کو نوٹ کر لے. اس کا رقبہ جو ہے 110 مربع کلومیٹر ہے. امپورٹنٹ ہے. یہ فگر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, اس کو نوٹ بک میں نوٹ کر لے. یہ کان اپنے گلابی کیوڑا نمک کی پیداوار کے لیے مشہور ہوئے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ کیوڑا جو مائن ہے یہ کس کے لیے مشہور ہے. یہ گلابی یعنی پنک کیوڑا سالٹ کے لیے مشہور ہے, جیسے ہمیں اس کو ہمالین سالٹ بھی کہا جاتا ہے. زمینی سطح پر مرکزی سرنگ برطانوی دور حکومت میں اس کا جو سرنگ ہے نا جس میں سے نمک نکالتے ہیں, یہ 1872 میں کانگنی کے انجینئر ایچ ورتھ نے تیار کی تھی. کیوڑا شہر کو یاد رکھنا دا کنگڈم آف سالٹ بھی کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, نوٹ کر لے, یعنی نمک کی بادشاہ, جو پاکستان میں تقریباً 98% خالص اور قدرتی نمک جو ہے یہ کیوڑا سالٹ مائن پرووائڈ کرتا ہے. کیوڑا شہر 1876 میں برطانوی فوج کی تعاون سے قائم کیا گیا تھا. جنجوعہ راجپوت قبیلہ کیوڑا کا بانی تھا. پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی PMDC جس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے, اس پروجیکٹ یعنی کان کے انتظام اور آپریشن کا ذمہ دار ہے. PMDC ایک حکومتی ملکیتی کارپوریشن ہے جو کہ 1974 میں ملک کی معدنی وسائل بشمول کوئلہ, چٹانی, نمک اور دیگر معدنیات کے انتظام کے لیے قائم کی گئی تھی. اس میں آپ کا یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوا کہ PMD کس چیز کا پروننسیشن ہے, یہ کب بنا ہوا تھا, اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے. سب سے بڑا جو سالٹ مائن ہے وہ سپ2 سالٹ مائن ہے جو کہ انٹاریو میں واقع ہے. دنیا کا پہلا سب سے بڑا سالٹ مائن سپ2 سالٹ مائن جو انٹاریو کینیڈا میں واقع ہے. اس کا جو ہے یہ 1800 فٹ جو ہے لیک ہارن کے نیچے واقع ہے. اس کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ کہاں پہ واقع ہے. انٹاریو کینیڈا میں واقع ہے. کون سی جھیل میں واقع ہے؟ لیک ہارن میں. اور یہ کتنی فیٹ کا ہے؟ یہ 1800 فیٹ کا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, نوٹ کر لے. نیکسٹ, دا لارجسٹ ریلوے ورکشاپ پاکستان کا سب سے بڑی ریلوے ورکشاپ کہاں پہ واقع ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی, مولپورہ ورکشاپ. اب ہم اس کی شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں. مولپورہ ریلوے ورکشاپ لاہور میں قائم ہوا تھا 1897 میں. جمال پور لوکوموٹیو ورکشاپ ایک ریلوے ورکشاپ ہے جو کہ 8 فروری 1862 کو ہندوستان میں پہلی مکمل ریلوے ورکشاپ کی سہولت کے طور پر قائم کی گئی تھی. یہ پوائنٹ نوٹ کر لینا چاہیے کہ دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا ریلوے ورکشاپ کون سا ہے؟ تو وہ جمال پور ہے. اور وہ کہاں پہ واقع ہے؟ وہ انڈیا میں واقع ہے. وہ کب بنا تھا؟ وہ 8 فروری 1862 کو. نیکسٹ, when was the national anthem of Pakistan adopted? پاکستان کا قومی ترانہ کب اپنایا گیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے, 13 اگست 1954 کو. قومی ترانہ جیسے پاک سرزمین یعنی تیرے مقدس سرزمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. قومی ترانہ نیشنل اینٹم آلسو ناؤن ایز پاک سرزمین تھی سیگریٹ لینڈ. اس کو نوٹ کر لے. یہ اسے اردو میں حفیظ جلندری نے 1852 میں لکھا تھا اور اس کی موسیقی احمد جی چاگلا نے 1949 میں ترتیب دی تھی. دن سے پہلے اسے پہلی بار ریڈیو پاکستان پر 13 اگست 1954 کو نشر کیا گیا تھا جیسے خود جلندری نے گایا, اور 16 اگست 1954 کو حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ نے اسے سرکاری طور پر اپنایا تھا. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے. امپورٹنٹ ہے کہ کب نشر ہوا تھا, 13 اگست 1954 کو. اس میں تھوڑا سا تضاد ہے, کہیں جگہ پر 1947 بتا رہا ہے, کوئی 1954 بتا رہا ہے, لیکن دونوں فگرز کو نوٹ کر لے. وہ 1947 بھی میں آگے سلائڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دونوں کو نوٹ کر لینا چاہیے. ٹیسٹ میں صرف ایک ہی آپ کے پاس آئے گا, آپشن میں آئے گا کہ 13 اگست 1954 یا یہ آئے گا یا جو ہے 13 اگست 1947. صرف ایک ہی آئے گا. اتنی کنفیوژن والے کویسچن میں آپ کو اتنا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ 16 اگست 1954 کو حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ نے اسے سرکاری طور پر اپنایا تھا. 21 اگست 1950 کو حکومت پاکستان نے قومی ترانے کے لیے چاگلا کی دھن کو اپنایا. اس سارے پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں, نوٹ کر لو. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ 1 مارچ 1950 کو کراچی میں شاہ ایران
یعنی رضا شاہ راہلوی کے پاکستان کے سرکاری دورے کے موقع پر کسی غیر ملکی سربراہ کے لیے یہ ترانہ بغیر کسی دھن کے پہلے بار پیش کیا گیا تھا. اور یہ کس نے پیش کیا گیا تھا؟ یہ پاکستان نیوی بینڈ کے ذریعے پیش کیا گیا تھا. کب پیش کیا گیا تھا؟ 1 مارچ 1950 کو. کس ملک کے سربراہ کو؟ شاہ ایران کو، رضا شاہ کو پیش کیا گیا تھا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے. چلتے ہیں آگے. پاکستان کا قومی ترانہ 49 الفاظ 15 سطور 3 بندوں پر مشتمل ہے. پاکستان کے قومی ترانے میں جان و استقلال کا مطلب ہے عزائم کی علامت، یعنی سمبل آف ایمبیشنز. یہ 14 اگست 1947 کو پہلی بار ریڈیو پاکستان پر نشر ہوا تھا. اس میں تھوڑا تضاد ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی کہتا ہے کہ 13 اگست 1954، کوئی کہتا ہے 14 اگست 1947. یہ دونوں جو فگر ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس میں سے ایک ہی آئے گا آپ کے آپشن میں سے. یہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے. پاکستان کے قومی ترانے میں اردو میں صرف ایک لفظ ہے جو کہ کا ہے. اس کو بھی نوٹ کر لے کہ کا لفظ صرف اردو کا ہے، باقی مختلف زبانوں کا ہے. پاکستان کے قومی ترانے میں کسی ایک لفظ یا فقرے کو نہیں دہرایا ہوا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کو نوٹ کر لے. آگے چلتے ہیں. ننگا پربت is situated in the range of ڈیش. ننگا پربت ڈیش کے حدود میں واقع ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، ہمالین. اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں. ننگا پربت، ننگا پہاڑ، جس کا مطلب ہے ننگا پہاڑ یعنی نیکڈ مونٹین. لوکلی تبتن لینگویج میں اسے دیا میر یا دیو میر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کنگ آف دا مونٹین، یعنی مونٹین کا بادشاہ، پہاڑوں کا بادشاہ. زمین کا جو ننگا پربت ہے، یہ زمین کا 99 سب سے اونچا پہاڑ ہے. اس کی اونچائی سطح سمندر سے 8126 میٹر یعنی 26,660 فٹ ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. رینج لمبائی میں 120 میل یعنی 190 کلومیٹر اور چوڑائی میں 12 سے 24 میل یعنی 19 سے 39 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، نوٹ کر لیں. مشرق میں یہ پیر پنجال کے سلسلے میں شامل ہوتا ہے. ننگا پربت 14 8000 میں سے ایک ہے، یعنی 14 دنیا میں 14 ایسے پہاڑ ہیں جس کی اونچائی 8000 سے زیادہ ہے. ان میں سے یہ ایک ہے. یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں دریائے سندھ کے بالکل جنوب میں واقع ہے. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ کہاں پہ واقع ہے. یہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں، اور کس دریا کی نزدیک واقع ہے؟ دریائے سندھ کی نزدیک. چلتے ہیں نیکسٹ. ننگا پربت کا نام سنسکرت کے لفظ ننگنا اور پاروتا سے ماخوذ ہے، جو کہ جب یہ دونوں الفاظ ننگا اور پاروتا کو ملایا جائے تو یہ ننگا پہاڑ بن جائے گا. اس پہاڑ کو پہلی بار 1953 میں ایک آسٹرین جرمن ہارمن بوہل نے 1953 میں سر کیا تھا. ہارمن بوہل نے بغیر آکسیجن کے 41 گھنٹے کے تنہا آزمائش میں آخری چڑھائی کی. ننگا پربت نے پہاڑ پر کوہ پیماؤں کے اموات کی زیادہ تعداد کی وجہ سے اسے کلر مونٹین یعنی قاتل پہاڑ کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے. 8000 میٹر یعنی 24000 فٹ یعنی 8000 سے بلند دنیا کے 14 پہاڑوں میں سے پاکستان میں 5 پہاڑ ہے. ان دنیا میں کل 8000 سے زیادہ اونچائی والے پہاڑوں میں سے 5 پہاڑ جو ہے وہ پاکستان میں واقع ہے، جن میں سے 4 کنکروڑیا کے قریب ہے، یعنی کنکروڑیا گلگت بلتستان میں ہے، 4 وہاں پہ موجود ہے. نیکسٹ کوسچن کی طرف. کوسچن نمبر 6. واٹ از دا ہائیسٹ پیک آف ہندوکش رینج؟ ہندوکش کے سلسلے کی سب سے اونچی پہاڑ کون سی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، ترچ میر. اب ہم اس کی ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں. ترچ میر ہندوکش کے سلسلے کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اور ہمالیہ قراقرم رینج سے باہر دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی بھی سب سے اونچی پہاڑیں ہیں یہ ہمالیہ یا قراقرم میں واقع ہے، لیکن یہ واحد پہاڑ ہے پاکستان میں جو کہ ہمالیہ یا قراقرم میں نہیں ہے بلکہ ہندوکش میں واقع ہے، جو سطح سمندر سے 7708 میٹر یعنی 25289 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے. یہ خیبر پختونخوا پاکستان کے ضلع چترال میں واقع ہے.
اس کو بھی نوٹ کر لے کہ یہ چترال میں واقع ہے. یہ دنیا کی 33ویں بلند ترین چوٹی ہے. اس کو بھی نوٹ کر لے کہ 33واں بلند ترین ہے. میں نے ٹو دا پوائنٹ اور امپورٹنٹ چیزیں جو ہے میں نے وہ اکٹھی کی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں ایک بھی کویسچن جو ہے فضول یا فالتو کویسچن نہیں ہے. سارے کے سارے کویسچن جو ہے وہ نیسیسری امپورٹنٹ ہے. در حقیقت یہ گلگت بلتستان کے علاقے سے باہر پاکستان کا سب سے اونچا پہاڑ ہے. یہ وہی بات ہے کہ یہ گلگت بلتستان سے باہر یعنی یہ چترال میں واقع ہے. باقی جو بڑے پہاڑ جو ہے وہ گلگت بلتستان، ہمالیہ اور قراقرم میں واقع ہے، جبکہ یہ چترال میں واقع ہے. اس پہاڑ کو 1952 میں آرنس کی قیادت میں ناروے کی ایک ٹیم نے کامیابی سے سر کیا. پہاڑ شروع ہونے سے پہلے ضلع چترال میں واقع آخری گاؤں ترچ ہے. یہ وادی سراحت سے شروع ہوتی ہے جہاں دریائے ترچ مغرب سے دریائے ترکو سے ملتا ہے. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ چترال کا جو آخری ویلی ہے وہ سراحت ہے جہاں پہ ترچ ریور اور ترکو ریور جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں. اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ ہے. شکرام تک جو وادی کی آخری مستقل بستی ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ترچمیر کی نام جو ہے ترچ کا بادشاہ ہے، کیونکہ ترچ وادی کا نام ہے اور میر کا مطلب بادشاہ ہے جو ترچ میر تک جاتا ہے. یا واہی زبان میں یعنی دوسری جو زبان ہے واہی زبان میں ترچ کا مطلب سایہ یا اندھیرا اور میر کا مطلب بادشاہ ہے، جو ترچ میر کا مطلب ہو جائے گا تاریکی کا یا سائے کا بادشاہ. شاہ ولی اللہ واز بورن آن. شاہ ولی اللہ کی ولادت باسات کب ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے 21 فروری 1703 کو. اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں. اس کا پورا نام قطب الدین احمد ابن عبد الرحمن العمری الدہلوی ہے، جیسے عام طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی یعنی شاہ ولی اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وہ نقش بندی کی ایک اسلامی سنی عالم اور صوفی تھے. اس کا تعلق جو ہے اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس کا تعلق نقش بندی کے آرڈر سے تھا، جنہوں نے ان کے پیروکار اور تجدیدکار کے طور پر دیکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ 21 فروری 1703 کو مظفر نگر اتر پردیش ہندوستان یعنی مغل دور حکومت اورنگزیب کے دور میں پلوت میں پیدا ہوئے. اس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بعد میں مختلف اسلامی مضامین کا مطالعہ کیا، جس میں الہیات، قانون، فلسفہ، تصوف شامل ہے. 9 جولائی 1732 کو اس نے مکہ کی زیارت کی اور پھر وہ حجاز اب سعودی عرب میں رہے. اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. اسے عربی اور فارسی حروف پر عبور حاصل تھا. ان کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی. پہلی بار شاہ ولی اللہ نے 1738 میں قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا. کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ سلمان دا پرشین نے کیا گیا تھا، جو کہ قرآن پاک کے پہلا چیپٹر الفاتحہ کا ترجمہ آپ نے سلمان دا پرشین نے کیا تھا. کوئی کہتا ہے کہ نظام الدین نقشپوری نے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کیا گیا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلا ترجمہ ہندوستان میں سندھی زبان میں 1884 میں عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے، جبکہ شاہ ولی اللہ نے فارسی میں جو ترجمہ کیا ہے وہ 1738 میں آپ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا. انہوں نے مختلف وقت کے موضوعات پر تقریباً 50 کتابیں لکھی. اس نے احمد شاہ ابدالی کو مراٹھوں سے لڑنے کے لیے ہندوستان مدعو کیا، جو اس مغل حکومت کو کمزور کر رہے تھے. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ نے کون سے بادشاہ کو ہندوستان آنے کے لیے دعوت دیا گیا تھا، تو وہ احمد شاہ ابدالی تھا. اس سارے پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. ان کے والد شاہ عبدالرحیم، ان کے والد کا نام شاہ عبدالرحیم اور ان کے دادا شیخ وجیہ الدین علمی اور روحانی حلقوں میں معروف شخصیت تھے. ان کے دادا شیخ وجیہ الدین شاہ جہان کے فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز فوجی افسر تھے. اس کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس کے دادا جو تھے شیخ وجیہ الدین، یہ شاہ جہان کے فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز فوجی افسر تھے، جنہوں نے جانشینی کی جنگ میں شہزادہ اورنگزیب کا ساتھ دیا.
ان کے والد شاہ عبدالرحیم ایک صوفی اور ایک معمول عالم تھے. اس کے باپ کا نام جو والد تھا اس کا نام کیا تھا؟ شاہ عبدالرحیم تھا، جنہوں نے فتوی عالمگیری کو مرتب کرنے میں مدد کی. یہ پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کرنے کہ فتوی عالمگیری کس نے مرتب کیا تھا، تو وہ اس کے دادا شاہ عبدالرحیم، اس کے والد شاہ عبدالرحیم نے کیا تھا، جو کہ اسلامی قانون کا ایک بہت بڑا تحریری کام ہے. ان کے والد نے مدرسہ رحیمیہ بھی بنایا اور وہاں پہ پڑھایا. شاہ ولی اللہ 29 محرم 1176 ہجری 20 اگست 1762 بروز جمعہ 59 سال کی عمر میں پرانی دلی میں نماز ظہر کے وقت وفات پا گئے. انہوں نے مہدیان، جہاں پہ یہ دفن ہے، اس مقبرے کا نام کیا ہے، اس قبرستان کا نام کیا ہے؟ مہدیان ہے. مہدیان دلی گیٹ کے بائیں جانب ایک قبرستان ہے، وہاں پہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے. چلتے ہیں آگے. حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی نے حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی نے 17 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا اور اردو کے مشہور تفسیر لکھی. حضرت شاہ رفیع الدین جو ہے وہ فلسفہ کے ماہر تھے اور ممکنہ طور پر مشہور فلسفی ابو علی سینا کے کنٹمپرری یعنی ہم عصر بھی تھے. حضرت شاہ اسماعیل جو کہ حضرت شاہ عبدالغنی کے بیٹے تھے، اپنے دور کے ایک عظیم عالم تھے. انہوں نے چند بہت مشہور کتابیں لکھی. بعد مصنف امامت، خلافت اور سیاست کے باعث پر ایک مستند کتاب ہے. یک روزی، انگریزی میں اس کا قریبی معنی ون ڈیئر ہے. یہ کتاب کسی کے اعتراض کے جواب میں لکھی گئی تھی اور یہ ایک دن میں مکمل ہوئی. تقویت الایمان، توحید اور شرک کی اقسام پر ایک اعلیٰ درجے کی تصنیف ہے. اس سارے پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. ان بکس کے نام اور ان کے بیٹوں کے نام یہ امپورٹنٹ ہے. چلتے ہیں آگے. When was سر سید احمد خان born؟ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، 17 اکتوبر 1817 کو. اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں. پورا اور اصل نام سید احمد تقوی بن سید محمد متقی عرف عام میں سر سید احمد خان کے نام سے جانا جاتا تھا. وہ ایک ہندوستانی مسلمان فلسفی اور ماہر تعلیم تھے. ان کے والد سید محمد متقی مول بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے ذاتی مشیر تھے. سر سید احمد خان کو پہلے تقرری 1838 میں دلی میں صدر امین کے دفتر میں محکمہ فوجداری میں بطور کلرک ہوئی تھی. ان کا تبادلہ آگرہ کر دیا گیا تھا اور کمشنر کے دفتر میں نائب منشی یا ڈپٹی ریڈر کے عہدے پر ترقی کر دی گئی. 1841 میں انہیں فتح پور سرکی کا مصنف یا سب جج مقرر کیا گیا اور بعد میں 1846 میں دلی منتقل کر دیا گیا تھا. 1855 میں انہیں بجنور میں صدر امین کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی. سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 عمر 80 سال علی گڑھ انڈیا میں ہوئی. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مرکزی مسجد میں دفن ہے. اس سارے پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے، یہ آپ کی انٹرویو میں بھی ضرور کام آئیں گے کہ سر سید احمد خان کون تھے، سر سید احمد خان کا پہلا تقرری کون سی ڈپارٹمنٹ میں ہوا تھا اور کب ہوا تھا. اس سارے پوائنٹس کو نوٹ کر لیں، ٹیسٹ میں بھی آپ کے کام آئیں گے، انشاءاللہ انٹرویو میں بھی آپ کے کام آئیں گے. چلتے ہیں آگے. کوسچن نمبر 9، قائد اعظم بورن آن قائد اعظم کب پیدا ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، 25 دسمبر 1876 کو. محمد علی جناح 25 دسمبر 1866 کو پیدا ہوئے تھے. 11 ستمبر 1948 کو وفات ہوئے تھے. محمد علی جناح 20ویں صدی کے وکیل، سیاستدان اور پاکستان کے بانی تھے. وہ پاکستان میں مقبول اور سرکاری طور پر قائد اعظم یعنی عظیم رہنما یا بابائے قوم کے نام سے جانا جاتا تھا. آپ کے نالج میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بابائے اردو ہے یہ کس کا لقب ہے، اور یہ جو قائد ملت ہے یہ کس کا؟ قائد ملت جو ہے یہ لیاقت علی خان کا لقب ہے، جبکہ بابائے اردو جو ہے یہ مولوی عبدالحق کا لقب تھا. مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے. جناح نے 1913 سے
14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی تک آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما اور 15 اگست 1947 سے 11 ستمبر 1948 کو اپنے وفات تک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1920 میں کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر، ہندو مسلم ایمبیسڈر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ 7 سال جو ہے یہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کا مشترکہ رکن ممبر تھا۔ وہ لکھنؤ معاہدہ جو کہ دسمبر 1916 میں ہوا تھا، مسلمانوں کے نمائندہ تھے۔ قائد اعظم کا خطاب محمد علی جناح کو مولانا مظہر الدین شہید نے 1938 میں پٹنہ میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے دوران دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سر سید احمد خان کو جو سر کا خطاب ہے وہ برٹش نے 1888 میں دیا گیا تھا، جبکہ علامہ اقبال کو 1923 میں سر کا خطاب کنگ جارج وی برٹن نے دیا تھا 1923 میں۔ چلتے ہیں آگے۔ جناح 71 سال کی عمر میں 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے۔ مزار قائد کو جناح مزار یا مزار قائد بھی کہا جاتا ہے۔ قومی مقبرہ کراچی پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے آخری آرامگاہ ہے۔ جناح کے 2 بیویاں تھیں، ایمی بائی جناح پہلی بیوی 1892 سے 1893 تک تھا، رتن بائی جناح جو کہ 1900 جیسے کہ ہم روتی جناح بھی کہا جاتا ہے، یہ 1918 سے 1929 تک آپ کے ساتھ تھی۔ چلتے ہیں نیکسٹ آج کی ویڈیو کے آخری کویسچن۔ سیکا رامسر از دا ہائیسٹ پیک آف سیکا رامسر کس کی بلند ترین چوٹی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، کوہ سفید کی۔ سیکارام کی اونچائی جو ہے یہ 4755 میٹر یعنی 15600 فیٹ ہے۔ یہ سپین اور یا سفید کوہ پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ سیکارام پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پشاور کے گاؤں کے شمال میں واقع ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے۔ سیکارام سر کے 4755 میٹر یعنی 15600 فٹ، اور یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ کرم ڈسٹرکٹ میں، اور یہ جو ہے اس کو دوسرے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کون سے نام ہے؟ وہ سپینر یا سفید کوہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان پہاڑی سلسلے کو کوہ سفید پہاڑوں یا سفید کوہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی چوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ سیکارام سر اس سلسلے کا بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کی رینج کی اوسط اونچائی جو ہے وہ 3600 میٹر ہے۔ یہ سارے پوائنٹ جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے اکٹھے کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں امید سے کہتا ہوں کہ آپ کے ٹیسٹ میں کافی سارے MCQ جو ہے کم وقت میں ہمارے کم ویڈیو سے ہی آئیں گے۔